أنني عاهدت الله أن أجلس له مجلسا أعتذر إليه فيه، ثم إلى نبي الله محمد عليه صلوات الله، ثم أعتذر إلى فاطمة. آج میں جس شخصیت کا آپ کے سامنے تعارف کرانے جا رہا ہوں یہ حال ہی میں شیعہ ہوئے ہیں، اور ان کا شیعہ ہونا بڑا ایک تعجب خیز ہے، کیونکہ جو دوسرے افراد ہیں وہ تو پھر کسی درجے کے اندر یعنی یوں معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی صوفی ہوں یا کچھ ایسے لوگ ہوں جیسے تیجانی سماوی ہیں کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ صوفیت میں گزرا، تو اتنی حیرت نہ ہوتی ہو. لیکن یہ شخص جن کا میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تو ایسے ناصبی تھے کہ الیاذ باللہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خارجی اور پتہ نہیں کیا سے کیا انہوں نے تنقید، استغفر اللہ العظیم، الیاذ باللہ. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا اور آج یہ محب اہل بیت ہے، بلکہ یہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے اعلان کہا، اعلان حق کو تسلیم کیا، اور پھر بعد میں جا کر یہ شیعہ ہو گئے. یہ شخصیت کون ہے؟ ان شخصیت کا نام ہے صلاح الدین ابن ابراہیم ابو عرفہ. یہ بیت المقدس کے اس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، فلسطین کا علاقہ ہے، اور انہوں نے اپنی تعلیم اردن میں اور یورپ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. یہ بیت المقدس کے اندر ہی محاضرات، علمی لیکچر اور دروس دیا کرتے تھے. بیت المقدس کے اندر فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے خطیب بھی رہے، اور یوٹیوب پہ ان کا مشہور چینل موجود ہے. عرب کے اندر مشہور مبلغ ہیں، ایک بڑی حیثیت ان کی ہے. اور جب یہ سنی تھے تب بھی ان کا بڑا چرچا، فصیح اللسان ہیں، بلیغ ہیں، گفتگو اچھی کرتے ہیں. ان کی مثال آپ عرب کے اندر ایسے لے لیں جیسے پاکستان، ہندوستان کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو سمجھا جاتا ہے. طارق جمیل صاحب کے جتنے فالوورز ہیں اور جو گفتگو وہ کرتے ہیں، مبلغ ہیں، داعی ہے. تو اسی طرح یہ صلاح الدین ابن ابراہیم ابو عرفہ، ان کی مثال آپ سمجھ لیں. یہ شخص ناصبیت سے نکل کر محب اہل بیت، سبحان اللہ. اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے جو مجھے سنتے ہیں، کہ لوگوں سے نفرت نہ کریں. نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حق کی دعوت آگے پہنچائیں، انشاءاللہ عز و جل لوگ وہ اہل بیت کی طرف آئیں. اہل البیت علیہ السلام کی طرف لانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دوسروں پر تان کریں، دوسروں میں کمیاں اور کوتاہیاں نکالیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اہل بیت کی زندگی کے بارے میں بتائیں. میں نے کئی شیعہ حضرات سے کہا ہے کہ دیکھیں آپ ہم سنیوں سے نفرت نہ کریں. اگر آپ کو زندگی میں اہل بیت کے بارے میں بتایا گیا ہے تو آپ کا بچہ بڑے سب وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ آپ کی پرورش اور تربیت اس طرح ہوئی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پیدائش سے لے کر جوانی اور پوری زندگی ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اہل بیت کے بارے میں اس طرح نہیں بتایا جاتا جس طرح کے شیعوں کو بتایا جاتا ہے. تو اسی لیے ہمارے نوجوان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہم پہ فرض ہوتا ہے، علماء اہل سنت کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ آپ لوگوں تک اہل البیت کی صحیح تعلیمات آگے پہنچائیں. اور جو خرافات ملا دی گئی ہیں، اور جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اگر محرم کا لفظ آتا ہے تو لوگ چھریاں چاقو چلا رہے ہوتے ہیں، جو یہ کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی اہل البیت سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اپنے اندر چھریاں مارے گا. تو ان چیزوں کو آپ لوگوں تک درست طور پر پہنچائیں، انشاءاللہ پیغام جلد از جلد لوگوں تک اثر کرے گا. تو یہ جو شخص ہیں جن کی میں آج آپ کو ویڈیو سنانے جا رہا ہوں، یہ صلاح الدین جو کہ مسجد اقصیٰ کے امام ہے، مسجد اقصیٰ قبلہ اولا، مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کے امام شیعہ ہو. تو یہ شیعہ ہونا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے، خارجی بن جاتا ہے. اور ایسے شخص صلاح الدین جیسے شخص لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ہدایت کا دروازہ بند نہ کیجیے، لوگوں سے نفرت نہ کیجیے. انہوں نے یہ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی. وهذا اليوم يوم من أيام الله ويوم من أيام محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد. هذا العاشر من شهر الله المحرم من العام 45 بعد 100 بعد 1000 بعد بعثة خاتم النبيين محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وهذا اليوم الذي يعرفه من المسلمين، وهذا اليوم الذي كان فيه ما كان. سبحان الله رب العالمين، جعل الله في ميراث النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد خيرا ونورا وتماما، وجعل في ميراثه بقية وعقبا مباركا من محمد ومن آل محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وعباد الله المؤمنين الذين آمنوا بالله
ورسوله وصية نبي الله لكم صلى الله على الحسين صلى الله على الحسن على علي على फातिमा وعلى फातिमा। एक और वीडियो में आपको इनकी बताता हूँ। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये शख्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर एक प्रोग्राम के अंदर इन्होंने कहा, और इसका वाकया इन्होंने खुद बयान किया है कि जब शाम के अंदर कुछ लोगों ने, एक बड़ी अक्सरियत ने, जब हुकूमत वक्त बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ खुरूज किया, और उन लोगों ने कहा कि चूंकि इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ खुरूज किया था और इस वक्त का यजीद वो बशार अल असद है, तो ये इन्होंने बयान दिया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी गलती की और खवारिज ने भी गलती की, इमाम हुसैन भी खता पर। ये स्टेटमेंट इन्होंने दी। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके दिल में इमाम हुसैन के बारे में मोहब्बत डाली। इन्होंने मुताला किया। मुताला करने के बाद इन्होंने ये बयान दिया 4 घंटे के ऊपर मुश्तमिल, जिसमें इन्होंने अपनी खता का एतराफ़ किया। ये क्या कहते हैं, सुनते हैं। كان عليه صلاة الله وسلامه الصبت الحسين ابن محمد، كان يسميه عليه صلوات الله ابني، كان يناديه وهو بين يديه غلاما صغيرا أين ابني، كان يقول لأخيه الحسن ابني هذا سيد، فإذا سمعتموني من الساعة أتكلم عن أبناء فاطمة أنهما أبناء محمد فهما أبناء محمد، وإذا سمعتموني أتكلم عن مقتل أبناء محمد فاعلموا أنني قعدت لأتكلم كيف قتل الناس كثير من المسلمين أبناء محمد على محمد وعلى أبنائه صلاة الله. كم كان سنه؟ كما قلت لكم بين المسلمين كثير من المسلمين وأهل بيت نبي الله حاجب من الشيطان لا يحجب المسلم कि अहल बैत के रास्ते से रोकने वाले, अहल बैत की तरफ जाने से रोकने वाले जो उलमा हैं, ये उलमाए सू हैं, ये शैतान के मुत्तबे हैं, ये शैतान के पैरोकार। आगे सुनिए। ويسمعني ناس في الأرض أنني كنت أقول قبل أن يعاجلني الملك فكنت إذا ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि फरिश्ता आए और मेरी रूह कब्ज कर ले, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सबको गवाह बनाना चाहता हूँ। इन्होंने सब लोगों को गवाह बनाकर ये अल्फाज कहे हैं, ये सुन लीजिए। خطر لي ما وجب بلاغه فخشيت أن أعاجل ولما أقل فأقدم ولو قطع। ये कह रहे हैं कि मुझे ये डर है कि मैं ये अल्फाज आपके सामने बयान ना करूँ और मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, मैं ये कलिमात बयान किए बगैर इस दुनिया से चला जाऊँ, इसलिए मैं आप सब तक ये हक और सच्चाई पहुँचाना चाहता हूँ कबल इसके कि मैं मर जाऊँ। مقالتي فقبل أن يعاجلني الملك أنني عاهدت الله أن أجلس له مجلسا أعتذر إليه فيه، ثم إلى نبي الله محمد عليه صلوات الله، ثم أعتذر إلى فاطمة بنت محمد عليه صلاة الله، وإلى علي أمير المؤمنين ومولى المؤمنين، وإلى الحسين ابتداء। ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ इमाम अली से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इमाम अली से, सईदा ज़हरा से, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, अहलुल बैत से माफ़ी मांगता हूँ। सबसे पहले ये कह रहे हैं। وآل محمد عليه صلوات الله. هذا الاعتذار من مقام قمته في البيت المقدس، قلت فيه ردا على سعي الخوارج أن ينكأوا دين محمد عليه صلوات الله بابن بنته أو ابنه الحسين، أنهم يزعمون أن الحسين خرج فليخرجوا كما خرج الحسين. فقمت في البيت المقدس لأنصر الله ورسوله وجد الحسن والحسين وأبا فاطمة عليه وعليها وعليهم جميعا صلاة الله، فقمت مقاما قلت فيه أخطأ الحسين، قلتها بصوت عال أخطأ الحسين، وقمت من مجلسي قائما لأقول أخطأ الحسين وأصاب محمد، قلتها سمعها الله وفرح بها كثير من الناس، ولكن لله علي أن أقول وأسأله أن يعدل هذه بتلك، وأن يغفر تلك بهذه، وأن يعفو عن تلك بهذه. أما المقالة
والعذر الواجب أنني أعتذر إلى الله وإلى خاتم النبيين وإلى الحسين السبط المبارك عليه صلاة الله وسلامه، فأقول بصوت عال أعلم أن ذلك المقام ليس كهذا المقام، أقول: أخطأ صلاح الدين وأصاب الحسين، أخطأت وأصاب الحسين، أخطأت وأصاب الحسين 1000 مرة، اللهم اكتبها حتى ترضى. أخطأت وأصاب ابن محمد عليه وعلى أبيه صلاة الله. من الآن أقول: أصاب الحسين وأخطأ الخوارج، أصاب الحسين وأخطأ الثوار، أصاب الحسين وأصاب أبوه علي وأصاب محمد عليه اللہ صلاة سبحانہ وتعالی اللہ. ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، استقامت پہ رکھے ہمیں، استقامت بہت بڑی بات. تو شیخ صلاح الدین صاحب نے یہ بات کہی، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے غلطی کی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج گمراہی کے اوپر ہیں، ناصبی ہیں، وہ اہل البیت کی جانب آ جائیں. اہل البیت کا دامن بہت وسیع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت کے سائے میں آ جائیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آج یہ بات کہتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ میں غلطی پر ہوں اور حسین حق پر ہے، اور جو میں نے کہا تھا وہ غلط کہا، جو میں نے کہا تھا وہ غلط کہا تھا. اس کے بعد ان کے محاضرات ہیں، علمی لیکچرز ہیں، اور بیت المقدس کے اندر یہ لیکچر دیتے ہیں، وہاں خطیب ہیں مسجد اقصیٰ کے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہیں اور عرب ممالک سے واقف نہیں ہیں. میں تو عرب ممالک کا میڈیا اور وہاں کے سوشل میڈیا سے واقف ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر لوگ کتنی تیزی کے ساتھ وہ اہل البیت کی جانب آ رہے ہیں. شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل البیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اہل البیت کی جانب آ رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا نا ان شیوخ کو، ان کی منافقت دیکھ لی. شیخ عثمان الخمیس اور ولید اسماعیل اور دوسرے جو لوگ نفرت کی باتیں کرتے ہیں، اسحاق الحوینی اور عریفی ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ کہتا تھا ہر حلب کے اندر میں نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے. تو ان کی منافقت دیکھ لی لوگوں نے اور ان کو آزما لیا. سلفیت کا خاتمہ ہو رہا ہے بالکل سرے سے. ابن تیمیہ کی پھیلائی ہوئی تکفیر برباد ہو رہی ہے، اور کیونکہ وہ نفرت کے اوپر مبنی تھی، اور لوگ آ رہے ہیں اہل البیت علیہ السلام کی جانب. اس لیے یہ موقع ہے کہ آج ہم اپنا حصہ ڈالیں اس میں، تاکہ بروز محشر ہم اہل البیت علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو سکیں. یا رسول اللہ، آپ نے جو صحابہ سے اقرار لیا ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. یا رسول اللہ، ہم اہل البیت کو پہچانتے ہیں. یا رسول اللہ، ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں گے کہ آپ کی اہل البیت کے پیچھے چلیں، قرآن مجید میں تدبر کریں. تو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اہل البیت کی جانب آ رہے ہیں، لوگ اہل البیت کو سمجھ رہے ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اہل البیت کی جانب آئیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فرقوں سے نکلنے اور حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.